السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، پاکستان کے اندر امریکی دلالوں کی حکومت ہے۔ 4 مہینے پہلے پاکستان کے اندر امریکہ نے رجیم چینج آپریشن کیا تھا، جو پاکستان کی عوام کو غلام بنانے کے لیے کیا گیا تھا، جو امریکی مفادات کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا تھا، جو پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو امریکہ کی غلامی میں دھکیلنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے بعد جو لوگ پاکستان پر مسلط ہوئے، یہ امریکی دلال ہیں، یہ امریکی غلام بھی ہیں، یہ امریکی ایجنٹ بھی ہیں، اور یہ امریکی مفادات کے تحفظ کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کو امپورٹڈ حکمران کہتے ہیں عوام، اور ان کو عوام مسترد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، امریکی دلالوں کی جانب سے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہر طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں۔ ان امریکی دلالوں کا اب مشن یہ ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو خاموش کرا دیں، کسی طرح سے عمران خان کو دیوار سے لگا دیں، کسی طرح سے یہ عمران خان کو دفن کر دیں، اور کسی طرح سے عمران خان کے حامیوں کو اور ان کے کھلاڑیوں کو اور ان کی جماعت کے لوگوں کو عمران خان سے دور کر دیں۔ چنانچہ یہ امریکی دلالوں کی حکومت ہر وہ حربہ، ہر وہ ہتھ کنڈا آزما رہی ہے جس سے عمران خان کو تکلیف پہنچے، جس سے عمران خان کو نقصان ہو۔ ناظرین کرام، ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ امریکی دلالوں کی اس حکومت نے، امریکی دلالوں کی حکومت نے جو میڈیا ہے، جو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے، جو عمران خان کا موقف قوم کے سامنے رکھتا ہے، جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس میڈیا کو انہوں نے، امریکی دلالوں نے، امریکی یاروں نے، غلاموں نے دبانا شروع کر دیا ہے۔ سب سے بڑا میڈیا پاکستان کے اندر ARY تھا، جو عمران خان کی آواز قوم تک پہنچاتا تھا۔ پاکستان کے اندر جتنا بھی میڈیا ہے، یہ سارا امریکی دلالوں کا دلال بن چکا ہے۔ یعنی امریکی دلالوں کی جو حکومت ہے، اس حکومت کی دلالی پاکستان کا سارا میڈیا کر رہا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 99% میڈیا، 99% جو میڈیا ہے، وہ امریکی دلالوں کا دلال بنا ہوا ہے۔ اس میں جیو نیوز بھی ہے، اس میں سما نیوز بھی ہے، اور اس میں باقی چھوٹے بڑے چینلز بھی ہیں، جو سب کے سب وہی موقف دکھاتے ہیں جو عوام کا نہیں ہوتا، جو موقف ہوتا ہے امریکی دلال حکومت کا یا پھر امریکہ کا۔ چنانچہ ناظرین اکرام، ARY واحد ایسا چینل تھا جو پاکستان کے اندر امریکی دلالوں کی دلالی کو بے نقاب کرتا تھا، عمران خان کا موقف قوم کے سامنے رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی 90% عوام صرف اور صرف ARY کو دیکھتی تھی۔ سب سے بڑا چینل تھا، سب سے بڑی ریٹنگ تھی، اور سب سے بڑا یہ پاکستان کا وہ چینل تھا جو عمران خان کو اور حق سچ کو دکھاتا تھا۔ ناظرین کرام، آج خبر یہ سامنے آئی ہے کہ امریکی دلالوں کی حکومت نے ARY کا NOC منسوخ کر دیا ہے، اس کا لائسنس کینسل کر دیا ہے، اور وجہ یہ بتائی گئی ہے وزارت داخلہ کی جانب سے کہ پاکستان کی ایجنسیز کو منفی رپورٹس موصول ہوئی ہیں، جس کی روشنی میں NOC ARY کا کینسل کیا جاتا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 18 سال پہلے یہ چینل NOC لے کر یہ پاکستان کے اندر یہ لانچ ہوا تھا۔ 18 سال پہلے تک، یعنی 18 سال گزر گئے، ان 18 سالوں میں کبھی اس چینل سے سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہوا، پاکستان کا مسئلہ نہیں ہوا، لیکن 18 سال کے بعد امریکی دلالوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، امریکی دلالوں کی دلالی نہ کرنے کی وجہ سے سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو گئے، اور یہ پاکستان کے لیے خطرہ بن گیا۔ چنانچہ رانا ثناءاللہ، جو کہ پاکستان کی عوام کا قاتل ہے، اس نے اس کا لائسنس منسوخ کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ ناظرین کرام، جو ARY کی مینجمنٹ ہے، انتظامیہ ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ 4000 ملازمین ARY سے منسلک تھے، جو امریکی دلالوں کی حکومت کے اس فیصلے کے بعد یقیناً بے روزگار ہو گئے ہیں، کیونکہ اب جب چینل ہی نہیں ہوگا تو ان کی نوکری کیسے ہوگی، ان کا روزگار ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ حملہ کیا ہے امریکی دلالوں کے دلال حکمرانوں نے اور دلال صحافیوں نے، اور یہ بنیادی طور پر یہ دراصل اس میڈیا کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے جو میڈیا ریٹنگ میں ARY سے پیچھے تھا، تو اس کو بھی۔ اور اسی طرح سے ARY کا دوسرا گناہ یہ تھا کہ یہ عمران خان کو سپورٹ کرتا تھا، یہ عمران خان کا موقف قوم کے سامنے رکھتا تھا، یہ ڈرتا نہیں تھا۔ اس کو کہا گیا کہ آپ عمران خان کی تقریروں کو کٹ کریں، آپ عمران خان کے جلسوں کی کوریج نہ کریں، آپ عمران خان کی جماعت کے لوگوں کو اپنے پروگراموں میں مت بلائیں۔ لیکن ARY نے کہا کہ میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں، جو عوام دیکھنا چاہے گی میں اس کو دکھاؤں گا، اور جو عوام سننا چاہے گی ہم اس کو سنوائیں گے، ہم وہ دکھائیں گے۔ چنانچہ ناظرین کرام، آج ARY کو بین کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ آزادی اظہار رائے کے گلا گھونٹنا کہ جو سچ بتائے اس کو دبا دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان دنیا کے اندر
ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر صحافت کرنا ایک طرح سے جرم ہے اور سب سے زیادہ صحافیوں پر حملے ہوتے ہیں، صحافیوں کو مارا جاتا ہے، صحافیوں کو سچ دکھانے کی وجہ سے سچ کی وجہ سے ان کو مختلف طرح کے مظالم برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ تو آج ARY کو بند کر کے ایک طرح سے امریکی دلالوں نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں آزاد اظہار رائے نہیں ہے، کوئی انسانی حقوق نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے ہائیبرڈ مارشل لا پاکستان کے اندر لگ چکا ہے۔ کہنے کو تو حکومت ہے شہباز شریف کے، لیکن یہ حکومت امریکی دلالوں کے کنٹرول میں ہے، اور جیسے یہ حکومت امریکیوں کو کنٹرول میں ہے اور جیسے وہ کہتے ہیں ویسے ہی یہ کام کر رہی ہے، اور ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے جس سے لوگوں کی نفرت ان کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اب رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابھی تو یہ ARY کو بند کیا ہے، اب ARY کی طرح جو مزید چینل ہیں جس میں 92 بھی ہے، جس میں بول نیوز بھی ہے، اور باقی جو ہیں وہ اگر عمران خان کو دکھائیں گے تو ان کے ساتھ بھی یہی حشر نشر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ خوف پیدا کر دیا ہے، لوگوں کو ڈرا دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ اب وہ اگلا نشانہ صحافی ہیں، یعنی وہ صحافی جو مختلف چینل سے میڈیا سے منسلک ہیں، اگر وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اور پھر یہی نہیں، وہ لوگ جو یوٹیوبرز ہیں، جو صحافی ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں ہماری طرح کے، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی ہراساں کیا جائے گا، ان کو بھی ڈرایا جائے گا، ان کو بھی روکا جائے گا کہ تم عمران خان کا ساتھ نہ دو، عمران خان کا ساتھ تم چھوڑ دو۔ اور اسی طرح سے سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو ٹویٹر پر لکھتے ہیں، جن کے اکاؤنٹس ہیں فیس بک پر، یہاں تک کہ جو ٹک ٹاکرز ہیں، جو سوشل میڈیا پر، جو جدید سوشل میڈیا اس پر جو مختلف طرح کی کلپس بناتے ہیں، ان کو بھی ہراساں کیا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ ظلم جو پاکستان کے اندر ڈھایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں، ظلم کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ جب ظلم اس لمٹ سے آگے نکل جاتا ہے تو وہ ظلم ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ جب وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے تو وہ جو مظلوم ہوتے ہیں وہ پھر ظالموں کا ایسا حشر کرتے ہیں کہ وہ عبرت کی مثال بن جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے فرعون آئے اور ان کو عوام کی طاقت نے کچل کر رکھا۔ آج یہ حکمران جو امریکی ایجنٹی کر کے، جو امریکہ کی دلالی کر کے اپنے لوگوں کو غلامی کے اندر دھکیلے ہوئے ہیں، لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا حشر نشر بھی بہت جلد عبرتناک ہونے والا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک طرف لوگوں پر یہ ظلم ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ عمران خان کو اتنا مصروف رکھا جائے کہ وہ مختلف طرح سے عمران خان پر حملے کیے جا رہے ہیں، صحافیوں کے بلیک میل کر کے، چینلز بند کر کے، لوگوں کو ہراساں کر کے، کھلاڑیوں کو یعنی عمران خان کے اپنے ساتھیوں کو، جیسے کہ شہباز گل کو گرفتار کیا، اس طرح سے مزید لوگوں کو گرفتار کرنے کا معاملہ ہے، پھر ان کی پارٹی کے اوپر حملہ ہے کہ ممنوع فنڈنگ کیس اور باقی چیزیں ہیں۔ تو یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کو ڈرا دیا جائے، دھمکا دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عظیم ہے، وہ الحق ہے، وہ حق والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ شہباز گل کو جیل میں ڈال دیا، اور یہ انہوں نے سوچا کہ اب تو عمران خان بڑے پریشر میں آ گئے، پھنس گئے ہیں۔ لیکن ان سے یہ حرکت ہوئی کہ انہوں نے ایک شہباز گل کے ڈرائیور کی جو چھوٹی سی معصوم بچی تھی 10 ماہ کی، اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد جو ان کے اوپر عذاب آیا، وبال آیا، لوگوں نے ان کو جوتے مارے، لان تان کی، ان کے منہ پر تھوکا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ایک 10 ماہ کی بچی کو ماں سے جدا کر دیا۔ شہباز گل کے ڈرائیور کا قصور ہے، اس کی بیوی کا تو قصور نہیں، اس کی بیوی کو جیل میں ڈال دیا، اس کی بچی کو ماں سے جدا کر دیا، بچی کو رات کو جیل میں رکھنا پڑا۔ تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر جنہوں نے مقدمہ بنایا تھا وہ مقدمہ فیل ہو گیا، اور شہباز گل سے نہ تو یہ موبائل فون جس کے بارے میں کا دعویٰ تھا کہ اس میں بڑا کوئی سینسیٹیو قسم کا مواد ہے وہ برآمد کر سکے، اور نہ ہی یہ شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ لے کے تشدد کرنے کا ان کو مزید موقع ملا، اور وہ کیس بھی ایک طرح سے فیل ہو گیا۔ تو جتنی یہ سازشیں کریں گے اتنا یہ گرتے جائیں گے۔ اللہ کی ذات بہت عظیم ہے، وہ اوپر بیٹھی ہوئی فیصلے کرتی ہے۔ یہ زمینی خدا جتنی تدبیریں بناتے ہیں، اللہ کی تدبیر ان سے حاوی ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، اب عمران خان نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ 9 حلقوں میں الیکشن لڑیں گے، اور کل وہ ایک تاریخی جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ کل وہ بہت بڑا ایک پیغام بھی دینے جا رہے ہیں، مستقبل کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بتانے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے مختلف طرح کے جو امپورٹڈ سرکار کے امریکی دلالوں کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے وہ کل کریں گے۔ اس لیے عمران خان کا پیغام یہی ہے کہ کل لوگ آئیں اور لوگ ان کے پیغامات کو سنیں اور پھر تیار ہو جائیں، اور فیصلہ کن جنگ ہے، اگلے 20 دن بڑے اہم ہیں۔ بہرحال ناظرین ہم یہ ویڈیو عام کر دیں، مزید لوگوں تک یہ معلومات پہنچا دیں تاکہ وہ بھی یہ معلومات حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی فالو کریں، نیوز کی دنیا فالو کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔